ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے بھی روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں اور پتیاں بھی بچھائیں، ہم نے جھنڈیاں بھی لگائیں، ہم نے چھتوں پہ جھنڈے بھی نصب کیے، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، ہم دیگیں بھی پکا رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ وہ تو نادان ہے بیچارہ جو اس عنوان پر بھی الجھ پڑا اور نہ جانے کون کون سا فتویٰ ہے جو امت پر لگا دیا گیا۔ میں ایک سادہ سی بات کہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یار مجھے یہ بتائیں، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی ہوتی کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا محبوب نبی عطا کر دیا۔ یار یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا فخر ہے۔ میں اپنے اندر اتروں اور میں دیکھوں کہ میں ہوں کیا۔ میرا پورا بدن گناہوں سے لتھڑا ہوا، میرے اندر گند، غلاظتیں، گناہ، جرم، کوتاہیاں، کمیاں، کیا کیا ہے جو میرے اندر ہے، اور سراپا گناہ اور سراپا جرم ہوں میرا، اور سراپا گناہ ہے میرا وجد اور میرا بدن۔ ایک طرف میری یہ حالت ہے کہ میرا بدن کا لو گناہوں میں لتھڑا پڑا ہے، اور دوسری طرف ان کی عطائے رحمت ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل، اور ایسا خوبصورت سلسلہ نور ہے کہ کہیں پہ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہیں تو کہیں پہ حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہیں، کہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں تو کہیں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں، کہیں پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہیں تو کہیں پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل۔ میں دیکھوں میں ہوں کیا، آپ سوچئے آپ ہیں کیا، لیکن ہمیں ملا کیا؟ صرف نبی نہیں، ایسے نبی کے جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اللہ، میرے شیخ اسی لیے جھوم کر کہا کرتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا فخر ہے۔ اسی عنوان کو صحابہ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، مسجد نبوی کا ماحول تھا، اور کوئی کہہ رہے تھے یار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا اور وہ خلیل اللہ کہلاتے ہیں۔ کسی نے کہا یار شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تو تھوڑی نہیں ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ کہلاتے ہیں، کوہ طور پہ بیٹھ کے ڈائریکٹ رب سے ہم کلام ہو جاتے تھے۔ کسی نے کہا یار شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سا تھوڑی ہے، پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ یہ اسی عنوان پر صحابہ مختلف انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک سمت سے روشنیاں اٹھی اور میرے حضور بھی جلوہ فراز ہو گئے۔ حضور کو میں سب کچھ ایسے ہی ہے جیسے تم نے کہا، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے کہا، لیکن فرمایا ہمیں بھی جانتے ہو ہم کون ہیں؟ کہا آنا حبیب اللہ، کہا ہم اللہ کے بھی حبیب ہیں۔ یار حضور ہمارے حصے میں آئے، وہ جو اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کمک میں یہ روشنیاں، یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ الفتوں کا عنوان ہے، اس پر جھگڑنے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں، یہ ہم ابھی آئے تو ہمارے دوستوں نے، ہمارے نوجوانوں نے پھولوں اور پتیوں کے ساتھ ہمارا استقبال کیا۔ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے پہلے کسی مفتی صاحب سے یا کسی جامعہ یا کسی دارالعلوم سے فتویٰ لیا ہوگا کہ رات کو عبداللہ بھائی نے آنا ہے تو کیا ہم پھولوں کے ساتھ ان کا استقبال کر سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال انہوں نے پہلے کسی جامعہ یا دارالعلوم سے فتویٰ لیا ہوگا، اور اگر انہوں نے فتویٰ لیا نہیں ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کل ان پر کوئی فتویٰ لگے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے، سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص آئے لوگ آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں، اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ مسلک تو مسلک، اس پر تمام مذاہب بھی متفق ہیں۔
یہودیت، عیسائیت، سکھزم، دنیا کا کوئی مذہب آپ اٹھا لیں، تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ جب کوئی آئے لوگ آنے والوں کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ اگر اس سے بھی آگے کی بات کرو تو جن کے پاس مذہب نام کی بھی چیز نہیں، آپ ان سے بھی پوچھئے تو انہوں نے مورل ویلیوز کا، اخلاقی اقدار کا ایک خانہ ضرور بنایا ہے جس میں یہ طے شدہ بات ہے کہ جب کوئی شخص آئے لوگ آنے والوں کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ انسانوں کی بستی ہو سے ہی، انسان رہتے ہو سے ہی اصول یہ ہے کہ جب کوئی آئے لوگ آنے والوں کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ ایک جملہ اور اس پر آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا، اور اگر ایک جملہ بھی یہ سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے شاید یہ ایک جملہ آپ کو کئی کتابوں اور کئی مناظروں کا سفر طے کروا دے۔ کیا خیال ہے یار، کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے، آمینہ کے لال آئے تو استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو جھگڑا بنتا ہی نہیں تھا، یہ تو اختلاف کا عنوان ہی نہیں تھا، یہ تو پتہ نہیں کس نے ستم ڈھایا امت پر، کس نے ظلم توڑا کہ جس نام پہ امت نے جمع ہونا تھا ہم نے اسی نام پہ جھگڑا کھڑا کر دیا۔ اور میں ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں یار، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ بھلا یہ کاغذ کی جھنڈیاں بھی ان کا کوئی استقبال ہے؟ یہ کاغذ کی جھنڈیاں، یہ جھنڈے، یہ بھی ان کا کوئی استقبال ہے؟ یہاں پر تو کاغذ کی جھنڈیوں پر جھگڑا بن گیا، اور میں تو کہتا ہوں میاں ہمارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ دل کاٹ کے محبوب کی راہوں میں رکھ دے۔ بھلا ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ استقبال تو اس دن ہوا تھا جب حضور حضرت آمینہ کے گھر تشریف لے کر آئے تھے۔ اتنی روشنیاں، اتنے نور، اتنے اجالے بٹے کہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میں بیٹھی تو مکے میں تھی، میں نے شام کے محلات بھی دیکھ لیے تھے۔ استقبال تو اس دن ہوا تھا جب حضور کائنات میں جلوہ فراز ہوئے تو شرق کے جانور غرب کی طرف، غرب کے جانور شرق کی طرف دوڑ لگا رہے تھے، اور ملاقات کر کے مبارکباد دیتے ہوئے کہہ رہے تھے مبارک ہو آمینہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ استقبال تو اس دن دیکھنے والا تھا۔ تو یہ عنوان محبتوں کا ہے، لیکن ایک بات میں کہہ کر مکمل کر دوں، یہ کمکمیں، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب کچھ باعث برکت ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ حضور تشریف لائے، منزل حضور کی سیرت ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے، اور منزل ان کی ذات ہے۔ بڑا نادان ہوگا وہ مسافر، بڑا نادان ہوگا وہ مسافر جو آغاز اور استقبال پر ہی جھگڑ پڑا، وہ اس کو منزل نہیں ملے گی۔ اور وہ بھی کوئی عقل مند نہیں ہوگا جو آغاز و استقبال پر تو جھوم جھوم کے نعرے لگاتا رہا اور اس نے پیچھے پلٹ کر بھی منزل کو نہ دیکھا، وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیاب وہ ہوگا جو آغاز سے لے کر سیرت رسول کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ ہم نے منزل کو اختیار کرنا ہے اور اس کا سفر بھی ہم کرنا ہے۔ اور منزل کیا ہے؟ میں دو جملوں میں اپنے شیخ طریقت کا میٹھا لہجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم چھوٹے لوگ، ہماری باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں مختصر اور جامع ہوتی ہیں۔ میرے استاد ذوالفقار اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ۔ یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا۔ یہ ہماری منزل ہے اور ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز، ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے۔ کاش ہم ایسے حضور کی سیرت کو اپنا لیں۔ کتنا اچھا ہو کہ کوئی نوجوان جب یہاں سے اٹھ کر جائے تو بوڑھے باپ کے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہا ابا جی بڑی غلطیاں ہوگی، بڑی کوتاہیاں ہوگی، لیکن آج کے بعد اف تک بھی زبان سے نہیں سنیں گے۔ تو باپ بھی پکڑ کر بیٹے کو سینے سے لگا لے
اور کہے بیٹا میں بھی تیرے سے راضی ہوں کہ تجھے غلطیوں کا احساس ہو گیا، لیکن یہ بھی تو بتاؤ یہ احساس کی دولت ملی کہاں سے؟ تو کہ ابو آپ کو نہیں پتا، ابھی تو ان کا میلاد سن کر آیا ہوں جنہوں نے فرمایا تھا باپ راضی ہے تو عرش کا رحمان بھی راضی ہے۔ یہ بھی ایک میلاد ہے۔ ہاں ہاں کوئی جا کے بوڑھی ماں کے پاؤں پکڑ کے ماں کو راضی کر لے تو ماں ہنس کے یہی کہے گی نا پتر میں تو پہلے تیرے سے راضی ہوں، بھلا میں نے تیرے سے کیوں ناراض ہونا ہے؟ لیکن یہ بھی تو بتاؤ یہ احساس کی دولت ملی کہاں سے؟ کیونکہ امی ابھی تو ان کا میلاد سن کر آیا ہوں جنہوں نے فرمایا تھا جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے ملے گی۔ ہاں ہاں کوئی نوجوان اب صبح فجر کی نماز میں باجماعت نظر آ جائے، کوئی نوجوان کیا میں حضور کے میلاد میں دعا ہے آپ کے نام، اللہ کرے ہم سب صبح فجر میں باجماعت نظر آئیں۔ یہ مانگنے کی چیز ہے اور یہ رب سے مانگا کرو۔ جب قاری صاحب صبح مسجد کے اندر ہجوم محبتوں کا دیکھیں تو بے ساختہ پکار اٹھیں گے نا یار آج پہلی نماز فجر کی اور وہ بھی باجماعت، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہنا حضرت رات ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز پہ رکھی گئی ہے، اسی وقت ارادہ کیا تھا آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہاں ہاں کوئی جا کے اب بھائیوں سے بھی سلو کر رہے، حضور کے نام کی سلو کرو، محبوب کے نام کا پیار بانٹو، مٹھائیاں بانٹ رہے ہو ساتھ میں بھائیوں سے پیار بھی بانٹو، بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ میں رکھو۔ تو بھائی یہی کہیں گے یار ہم نے برادری کے لوگ بھی ڈالے، ہم نے کاروباری تعلقات بھی استعمال کیے، لیکن تو کہتا تھا سلو کا کوئی بندہ نام بھی نہ لے، اب تو خود سلو کرنے آ گیا، سلو ہم بھی کریں گے، لیکن بتا تو صحیح یہ راتوں رات ہوا کیا ہے؟ وہ کہے تمہیں نہیں پتا یار رات تو ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا جو سلو میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے چلا جائے گا۔ آئیے محبوب کی سیرت کو اپنائیے، میلاد کے نام پر سلو کیجئے، میلاد کے نام پر سچ بولنے کا عہد کیجئے، جھوٹ چھوڑنے کا ارادہ کیجئے۔ یہ وہ محبتوں کا سفر ہے جو میلاد والے آقا کی دہلیز سے ہمیں ملتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے حضور علیہ السلام کے نام سے وابستگیاں حاصل کیجئے اور اپنے حصے کی شمع کو روشن کیجئے۔ آج کی اس خوبصورت بست میں میں اپنے مہمانان گرامی کو اور اپنے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت ماحول بنا کر ادارۃ المصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے درس قرآن مجید کی تحریک کا نئے جذبوں کے ساتھ حضرت کا نمبر دیجیے، نئے جذبوں کے ساتھ جو ہے وہ تحریک کا نئے ولولے اور نئے جوش اور نئے جذبات کی فراوانی کے ساتھ کام کا آغاز کیا۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، منتظمین کو، یہ محض اللہ کی توفیقات کرم سے ہے۔ اللہ ہمیں ساری زندگی اخلاص کی راہوں کا مسافر رکھے۔ ایک نمبر آپ نوٹ کر لیں، آپ احباب کے لیے جو ہے وہ خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ الحمدللہ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ملتان ڈویژن کے زیر انتظام ایک عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس آپ کے پاس شہر ملتان میں بھی ہو رہی ہے، جو 7 نومبر کو انشاءاللہ العزیز ملتان شہر میں ہوگی۔ آپ ایک نمبر نوٹ کر لیں، اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ایک واٹس ایپ کلپ ملے گا جس میں قبلہ علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کا ویڈیو کلپ ہوگا، خود بھی سنیں اپنی اولادوں کو بھی سنائیے۔ دوسرا آپ کو فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب کبھی بھی قبلہ علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب آپ کے شہر خانے وال میں یا عبدالحکیم میں یا ملتان میں قریب تشریف لائیں گے تو اس کا بر وقت آپ کو میسیج آئے گا۔ تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اب ہم آپ کے عبدالحکیم میں باقاعدہ طور پر ادارۃ المصطفیٰ کا یونٹ بنا کر درس قرآن کا کام ماہانہ شروع کر رہے ہیں۔ سال کے بعد ایک محفل نہیں بلکہ ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن حضور کے دین کا کام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے مجھے آپ کو نئے جذبوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونا ہے اور یہ روزانہ ہونا چاہیے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اپنا ہمارے لاہور کے دوست ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جناب چھٹی کس دن کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی چھٹی نہیں، 7 دن کام کریں تو پھر خرچے پورے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار اپنا کاروبار 7 دن 24 گھنٹے، اور جس محبوب کے لیے سب کچھ ہم وارنے کے لیے تیار ہیں، ان کے دین کا کام سال میں صرف 1 مرتبہ نہیں۔ آؤ یہ عہد کریں، ہمارا جینا اور مرنا محبوب کے نام ہے، ہمارا زندگیوں کا مشن یہ ہے، ہم کمائیں گے ضرور
لیکن ہم ساتھ میں دین کا کام ضرور کریں گے. آپ اپنی مسجد میں کریں, اپنے محلے میں کریں, دعوت و تبلیغ کا کام آگے بڑھے گا تو پھر یہ مسائل حل ہونے کی طرف آئیں گے. تو تیسرا فائدہ یہ ہوگا, آپ اس نمبر پر یہ ہمارے قبلہ علامہ مفتی محمد لیاقت امین مصطفی صاحب ملتان ڈویژن کے نگران ہیں, اور یہ آپ کے پاس یہاں عبدالحکیم میں ہر مہینے خود بھی تشریف لائیں گے, اور دیگر مرکزی مبلغین بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ رابطہ رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ گاہے بگاہے دیگر علماء بھی تشریف لائیں گے. نمبر نوٹ کیجئے گا 0301 1150 307 0301 1150 307 0301 1150 307. اپنا نام لکھ کر, اپنے علاقے کا نام لکھ کر آپ اس پہ واٹس ایپ کر دیں گے. جو دوست ادارۃ المصطفیٰ عبدالحکیم یونٹ سے درس قرآن کی نوکری حاصل کرنا چاہیں, اس پہ ہم آپ کے ذمہ کوئی فنڈ نہیں لگائیں گے کہ آپ پیسے اکٹھے کر کے لائیں, نہیں, محض دین کا پیغام پھیلانے کے لیے آئیے کندھوں سے کندھا ملا کر اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر محبوب علیہ السلام کے پیغام اور ان کے دین کو پھیلانے کے لیے میں اور آپ عملاً کوشاں ہو جائیں. بار دیگر میں اپنے منتظمین کو, اپنے دوستوں کو, یہ لاہور میں سفر کر کے گئے اور ہمیں انہوں نے بڑی محبت سے بلایا, اور اللہ ان کی اس اخلاص کو قبول فرمائے. جو ماحول بنایا خوبصورت کمکموں کے ساتھ, حضور یہ سب کچھ حضور کے نام پر ہے, تو میری دعا ہے اللہ اس محفل کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے, اور کل محشر میں جو جذبے لے کر ہم گئے ہیں, جو سنا جو کہا, اس پر اللہ عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. اب مختصر سلام ہوگا اور اس کے بعد دعا کی نشست ہوگی. اب آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ادب سے حضور کی بارگاہ میں سلام.